اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج جو میرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ آیا ہماری جو دعا ہے وہ کیسے قبول ہوگی؟ آیا ہماری جو رسائی ہے ایک انسان کی وہ اللہ تعالیٰ تک ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ سے بات چیت کر سکتے ہیں یا اپنی بات اللہ تعالیٰ تک پہنچا سکتے ہیں؟ آیا یہ ممکن ہے؟ میرا ٹاپک یہ ہے۔ دوسرا دوستو، میری جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان تمام ویڈیوز کو آپ غور سے دیکھیے گا اور سمجھیے گا، اور مکمل ویڈیو آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ میرا مقصد جو ہے وہ تمام لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے اور حقیقت کے علم سے آگاہی دینا ہے، کیونکہ ایسا علم جو ہے وہ جن لوگوں کے پاس ہوتا ہے وہ کوئی بھی شیئر نہیں کرتا ہے، ایک دوسرے کو نہیں بتاتے ہیں، کیونکہ یہ علم جو ہے وہ سینہ بسینہ ہی چلتا ہے۔ اس لیے ایک انسان دوسرے انسان کو ہی بتاتا ہے، اور زیادہ تر کوشش یہی کرتے ہیں کہ اس علم کو دوسروں سے چھپایا جائے۔ مین وجہ یہ ہوتی ہے چھپانے کی کہ لوگوں کو اس علم کی سمجھ نہیں ہے، سمجھتے نہیں ہیں لوگ کہ حقیقت اور معرفت کا جو علم ہے کیا چیز۔ پھر علم جو ہے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ علم ہوتا ہے جو حصولی ہے، جو آپ حاصل کرتے ہیں کسی بھی مدرسے میں جا کے، کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی سے، تو وہ حصولی علم کہلاتا ہے۔ اور ایک جو علم ہے وہ عطائی کہلاتا ہے، جو علم عطا ہوتا ہے۔ تو مجھے یہ علم جو ہے وہ عطا ہوا ہے، میں نے کہیں سے حاصل نہیں کیا ہے، کسی مدرسے سے یا کسی اور جگہ سے میں نے یہ علم نہیں لیا ہے، بلکہ یہ علم مجھے اللہ کے اور محمد و آل محمد کے فضل و کرم سے عطا ہوا ہے۔ تو میرا ٹاپک یہ ہے کہ آیا ہم اپنی بات چیت اللہ تک پہنچا سکتے ہیں؟ اپنی دعا جو ہماری قبول نہیں ہوتی ہے، کیا ہم اس دعا کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچا سکتے ہیں یا نہیں پہنچا سکتے ہیں؟ یا اگر پہنچانی ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھو دوستو، اللہ جو ہے نا وہ ایک بہت بڑی پاور اور طاقت کا نام ہے، جو کہ روحانی ہے۔ ایک روحانی پاور اور طاقت کا نام اللہ ہے۔ تو اللہ نے جب انسان کو بنایا تو اللہ کو اس بات کا ظاہر بات ہے وہ انسان کا خالق ہے۔ اللہ بخوبی اور اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے اس کی رسائی مجھ تک ممکن نہیں ہے، یہ اپنی بات چیت مجھ تک نہیں پہنچا سکے گا، اور میں نے اس کی مدد بھی کرنی ہے، اور جب اس نے مجھ سے مدد مانگنی ہے تو میں نے اس کی مدد کرنی ہے۔ تو اس کا طریقہ بھی اللہ نے ہی واضح کیا ہے، اور اللہ نے اپنا نور جو ہے وہ انسان میں رکھ دیا ہے کہ یہ نور تمہاری مدد بھی کرے گا اور تمہارا مددگار ثابت ہوگا۔ اب جو بھی تمہیں چاہیے یا جو بھی تم مانگنا چاہتے ہو یا جو بھی دعا تم نے قبول کروانی ہے، وہ اس نور تک بات پہنچانی ہے۔ تو جب اس نور تک جو میں نے تمہارے اندر رکھا ہے، جب آپ بات پہنچا دو گے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب وہ نور بھی تو اللہ نے ہی انسان میں رکھا ہے، اور اللہ نے ہی بغیر مانگے ہوئے انسان کو ایک نور عطا کیا ہے جو اس کا مددگار ہے، جو اس کی مدد کر سکتا ہے۔ اب انسان کو دنیا میں رہتے ہوئے جتنی مدد کی ضرورت ہے، جتنی اس کی مدد کی ریکوائرمنٹ ہے، وہ ساری ریکوائرمنٹ یہ نور جو انسان میں اللہ نے رکھا ہے وہ پوری کر سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ نے اپنا کام کر دیا ہے کہ تمہارا مددگار میں نے تمہارے اندر ہی رکھ دیا ہے، وہی تمہاری مدد کرے گا۔ اب ہم نے اس مددگار تک اپنی بات کیسے پہنچانی ہے؟ اب ہم نے اس نور تک اپنی بات چیت یا اپنی دعا یا اپنا جو بھی مسئلہ ہے، ہم پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں یا کوئی بھی مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہم نے اس نور تک کیسے پہنچانا ہے؟ مین چیز یہ ہے دوستو، نور جو ہے وہ اس کی نہ آنکھیں ہیں، نہ وہ دیکھ سکتا ہے، نہ اس کے کان ہیں، نہ وہ سن سکتا ہے، نہ اس کی زبان ہے، بول بھی نہیں سکتا ہے۔ تو جب وہ دیکھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، بول نہیں سکتا،
تو اس تک ہم اپنی بات کیسے پہنچائیں؟ ہم تو اپنی زبان سے کوئی بھی لفظ ادا کرتے ہیں، کوئی بھی جملے ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ اے رب العزت ہمارا یہ مسئلہ ہے، میری یہ پریشانی ہے، اس کو حل فرما۔ کیونکہ اللہ غفور و رحیم ہے، اس نے بار بار یہ کہا ہے کہ میں رحمان بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں، تو وہ ہماری مدد کرتا ہے۔ لیکن اس تک ہماری بات چیت کیسے پہنچے گی؟ جب ہم زبان سے کوئی فقرہ یا جملہ ادا کریں گے تو اس نور کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ انسان کیا مانگ رہا ہے؟ کیونکہ اس کو تو کان ہی نہیں ہے، سنے گا ہی نہیں، پھر ہمیں دیکھ بھی نہیں سکتا کہ ہم کسی پریشانی میں گھرے ہوئے ہیں تو چلو وہ ہمیں دیکھ لے، تو دیکھنے کے بعد وہ ہماری مدد کر دے۔ سن بھی نہیں سکتا، دیکھ بھی نہیں سکتا، ہم سے بات چیت بھی نہیں کر سکتا چونکہ وہ زبان ہی نہیں رکھتا ہے، تو اس تک ہم اپنی بات چیت کیسے پہنچائیں تاکہ وہ ہماری مدد کرے، ہماری دعا قبول ہو، ہمارا نماز قبول ہو، ہمارا روزہ قبول ہو، ساری چیزیں ہماری قبولیت کی طرف جائیں۔ دوستو نماز ہماری کیوں نہیں قبول ہوتی ہے؟ یا آپ نے متعدد احادیث میں، قرآن پاک میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نماز برائیوں سے بچاتی ہے، تو وہ نماز جو ہم ادا کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں 5 ٹائم کی، وہ نماز پھر ہمیں برائیوں سے کیوں نہیں بچاتی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم جس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں وہ عملاً تو ہم بجا لا رہے ہیں کہ رکوع بھی کر رہے ہیں، سجود بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ نماز ہماری روح کو نہیں پتہ چل رہی ہے کہ ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے۔ تو جب روح کو، اس نور کو ہی نہیں پتہ چل رہی ہے تو وہ کیسے ہمیں برائی سے بچائے گا؟ یہ بھی اس ٹاپک پہ بھی میں ویڈیو بناؤں گا کہ نماز جو ہے وہ فقر کی نماز الگ کیوں ہے۔ فقر والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ فقر کی نماز اور ہے اور عام لوگوں کی نماز اور ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں کوئی خاص وجہ نہیں ہے، اور نہ ہی فقر والے لوگ جو ہیں وہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ رکوع و سجود ہی نہیں کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں کرتے ہیں، اور قرات بھی یہی کرتے ہیں، رکوع میں پڑھتے بھی یہی ہیں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، اور سجود میں بھی وہی پڑھتے ہیں، وہ ساری چیزیں وہی کرتے ہیں جو عام لوگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا جو سوچنے کا انداز ہے، ان کا جو دماغ ہے وہ کسی اور طرف ہوتا ہے۔ بس فرق یہی ہے۔ وہ فرق میں آپ کو بتا دوں کیا فرق ہے کہ عشق والے جو نماز پڑھتے ہیں وہ اور ہے، عشق والی جو نماز ہے وہ اور ہے، اور یہ عام لوگ جو نماز پڑھتے جس کی وجہ سے یہ اس نماز کا ہمیں فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو ٹاپک میرا یہ تھا کہ ہم نے اپنی بات اس نور تک کیسے پہنچانی ہے، ہم نے اپنی دعا جو ہے وہ کیسے قبول کروانی ہے۔ جب وہ نور آنکھ، زبان، کان ہی نہیں رکھتا تو اس تک ہم اپنی بات کیسے پہنچائیں گے؟ دیکھو اللہ نے دوستو اس نور کو ہمارے دماغ کے نیچے رکھا ہے، دماغ کو افضلیت دی ہے کہ اپنے دماغ سے سوچ کے کام کرو، اپنے دماغ کو استعمال کرو، کسی جگہ پہ نقصان نہ اٹھاؤ، تاکہ آپ جو ہے بہتر اور بہترین زندگی گزار سکو۔ اب ہم اس نور تک اپنی بات کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ دیکھو یہ نور ہمارے دماغ کو فالو کرتا ہے۔ اب نور جو کہ آنکھ نہیں رکھتا، کان نہیں رکھتا، سن نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، وہ صرف اور صرف سن سکتا ہے۔ اب جن لوگوں کو معرفت خدا ہے، اللہ کی معرفت ہے، وہ لوگ اس بات کو جلدی سمجھ جائیں گے۔ اب جن لوگوں کو اللہ کی معرفت ہی نہیں ہے کہ اللہ کیا ہے، تو ان کو سمجھنے میں تھوڑی دیر لگے گی۔ اللہ جو ہے یا نور جو ہے وہ کسی حالت میں بھی ہے، نورانی مخلوق ہے، وہ سارے کا سارا نور جو ہے وہ کسی حالت میں بھی ہے اگر، تو وہ صرف اور صرف محسوس کرتا ہے۔ ہمارے اندر جو اللہ نے نور رکھا ہے وہ صرف اور صرف محسوس کرتا ہے، اور محسوس بھی وہ ہمارے دماغ کو فالو کر کے کرتا ہے۔ اس کو پتہ چل جاتا ہے اگر ہم کوئی چیز سوچتے ہیں تو اس نور کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ اب یہ سوچ رہا ہے، آیا وہ صحیح سوچ رہا ہے؟ اگر اس نے صحیح سوچا ہے جو اللہ اور رسول کے فرمان کے مطابق ہے تو وہ خوش ہو جائے گا اور اس کی مدد بھی کرے گا، اور اگر اس نے صحیح نہیں سوچا ہے، غلط سوچا ہے، تو ظاہری بات ہے پھر وہ اس کی مدد کیسے کرے گا؟ وہ تو کبھی بھی مدد نہیں کرے گا۔
دیکھیں دوستو، ہم جو دعا مانگتے ہیں وہ زبان سے فکر ادا کرتے ہیں، زبان سے ہم جو کام لیتے ہیں وہ اس نور کو نہیں پتہ چلتا ہے۔ مین چیز یہ ہے، ہم نے اگر اس نور تک اپنی بات پہنچانی ہے تو تخیل میں سوچنا پڑے گا، ہمیں دماغ میں سوچنا پڑے گا کہ ہم ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں اور ہمیں کیا چیز چاہیے، تاکہ اس نور کو پتہ چل سکے کہ یہ بندہ یہ چیز مانگ رہا ہے، اس کو یہ چیز چاہیے۔ تو وہ ہمارا مددگار ہے، وہ اللہ نے ہمیں مددگار دیا ہے، تو وہ ہماری مدد کرے گا۔ جب ہم اس تک اپنی بات ہی نہیں پہنچا پا رہے ہیں، اس کو سمجھا ہی نہیں پا رہے ہیں کہ ہمیں کیا چاہیے، تو وہ کیسے ہماری مدد کرے گا؟ مین چیز تو یہ ہے کہ اللہ نے جب انسان کو بنا دیا اور اس کو مددگار بھی دے دیا، اپنا نور دے دیا کہ یہ میں نور جو ہے وہ تمہارے اندر رکھ رہا ہوں، تمہاری بات مجھ تک نہیں پہنچ سکے گی، تمہاری رسائی مجھ تک نہیں ہے، تو یہ نور میں تمہارے اندر ہی رکھ رہا ہوں، اب تمہاری رسائی اس تک ممکن ہے، اس کو اپنی بات بتاؤ۔ اور نور چونکہ طاقت اور پاور کا ایک منبع ہوتا ہے، تو وہ جس کام کا امر کر دیتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے، تو وہ کن فیکون کا مالک ہے، وہ کام ہو جاتا ہے۔ جب اس نور کو جو ہمارے اندر موجود ہے یہ بات پتہ چل جائے گی کہ یہ بندہ یہ دعا مانگ رہا ہے، تو وہ دعا ہماری قبول ہو جائے گی۔ اس نور کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ یہ چیز مانگ رہا ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو جب اس نور کو پتہ چل جائے گا کہ یہ انسان اللہ کے سامنے سر سجود ہے، اپنی پیشانی کو جھکایا ہوا ہے اس نے، تو وہ نماز ہماری قبولیت والی نماز ہوگی، وہ نماز ہمیں برائی سے بچائے گی، برے کاموں سے روکے گی۔ تو دوستو، ایسی چیزیں جو ہیں وہ لوگ نہیں بتاتے ہیں، کیونکہ یہ علم جو ہے کوئی بھی شیئر نہیں کرتا ہے، اور بہت سارے لوگوں نے مجھے بھی منع کیا کہ آپ یہ کام نہ کریں اور اس علم کو آپ دوسروں تک نہ پہنچائیں، شیئر نہ کریں۔ اب شیئر کرنے سے تو کوئی حرج نہیں ہے، مین مسئلہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، لوگوں کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے، کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ یا بہت دفعہ میں بھی مایوس ہوا ان چیزوں سے کہ یہ علم جب میں نے لوگوں کو بتایا اور لوگوں نے نہیں سمجھا، دو چار لوگوں کو سمجھ آ گئی، پتہ چل گیا، جو زیرک دماغ لوگ ہیں، جو باریک بینی سے سوچنے والے لوگ ہیں، ان کو جلدی سمجھ آ جاتی ہے، جن کا دماغ تیز ہے۔ اب جو ڈل دماغ کے لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں سمجھ پاتے ہیں، پھر لوگوں کی توجہ بھی نہیں ہوتی ہے اس فیلڈ کی طرف، یا اس کو سمجھنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے ہیں۔ اب جو انسان علم لینا ہی نہیں چاہتا ہے تو وہ کیوں ہماری بات سنے گا؟ وہ تو کبھی بھی نہیں سنے گا۔ جس انسان کو یہ شوق ہے، اس کو طلب ہے اس چیز کی کہ میں اس علم کو حاصل کروں اور اس علم کو سمجھوں، اور وہ پھر ہمارے پیچھے لگ جاتا ہے، کیونکہ اس کو اس چیز کی طلب ہے، وہ طلبگار ہے، تو وہ خود بخود ہمیں ڈھونڈ لیتا ہے۔ لیکن جن لوگوں کو اس چیز کی طلب ہی نہیں ہے تو پھر وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ مین چیز یہ ہے کہ لوگ ڈرتے اس وجہ سے ہیں کہ پھر وہ مذاق اڑانا شروع کر دیں گے کہ یہ کیسا علم ہے، یہ کیا چیز، کیونکہ سمجھ ان کو خود نہیں آتی ہے، اور نہ سمجھنے کی وجہ سے وہ پھر ہمارے اوپر الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں، یا ایکس وائی زیڈ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں وہ۔ اور مین چیز یہ ہے کہ وہ سمجھ جو ہے وہ انسان کو خود نہیں ہوتی ہے۔ تو جب ان کو سمجھ نہیں ہوتی ہے، ایک علم یہاں ہی نہیں ہوا ہے دنیا میں، کسی نے بتایا ہی نہیں ہے، اب جس کو پتہ ہے تو وہ سینہ بسینہ ہی شفٹ کر رہا ہے، میں اپنے بیٹے کو بتا دوں گا تو چلو بس ٹھیک ہے، اب میرا بیٹا اپنے بیٹے کو بتا دے گا تو ٹھیک ہو گیا، ایک علم شفٹ ہو گیا۔ لیکن ڈرتے لوگ کیوں ہیں یا منع لوگ کیوں کرتے ہیں مرشد جو ہے کہ یہ علم دوسروں کو نہیں بتانا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، اب جہاں ایسے لوگ مجھے ملتے ہیں جو لوگ اس فیلڈ کے ہوتے ہیں، تصوف و فقر کے لوگ ہوتے ہیں، اور ایسی محفل میں پھر میں بالکل کھلے دل سے بات چیت کرتا ہوں اور ساری باتیں لوگوں کو سمجھاتا بھی ہوں، بتاتا بھی ہوں، اور وہ اس چیز کی قدر بھی کرتے ہیں، اور خوشی بھی ہوتی ہے کہ اللہ نے مجھے اتنا علم عطا کیا ہے اور ان لوگوں نے میری پذیرائی کی ہے یا میری حوصلہ افزائی کی ہے۔ تو جو لوگ پھر سمجھتے نہیں ہیں وہ پھر اس کو نیگیٹو لے لیتے ہیں، تو جب نیگیٹو لے لیتے ہیں تو تھوڑا سا بندہ مایوس ہو جاتا ہے کہ چھوڑو، ایک تو ان کو بتا رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں، دوسرا آگے سے باتیں بھی سن رہے ہیں، اور اپنی جو ہے وہ خواہ مخواہ کی ایک بات جو ہے وہ ذہنی طور پہ بندہ
تھوڑا سا مایوس ہو جاتا ہے۔ میرا جو صرف مقصد یہ ہے تاکہ لوگ اس چیز کو سمجھیں، اور میں بہت ساری ٹاپک پہ ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ۔ مرشد کے بارے میں ویڈیو بناؤں گا کہ مرشد کون سا ہوتا ہے اور کون سا ہونا چاہیے، اور مرشد آپ کو کیسا بنانا چاہیے، ولایت کیا چیز ہے، ولی کیسے بنتا ہے۔ پھر معرفت خدا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ لوگوں کو اللہ کی معرفت ہی نہیں ہے۔ مین چیز تو یہ ہے جس چیز کی کمی ہے کہ معرفت خدا نہیں ہے، اللہ کی معرفت نہیں ہے، پھر روح کی معرفت نہیں ہے۔ لوگوں کو سب سے بڑی وجہ یہ ہے، سب سے بڑی کمی یہ ہے، کیونکہ رسول پاک سے بھی سوال ہوا تھا تو انہوں نے بھی یہ چیز بتانے سے گریز کیا تھا۔ سمجھ نہیں ہے لوگوں کو کہ روح کیا چیز ہے، یا روح کام کیسے کرتی ہے، یا روح کس عالم میں ہے، اور انسان کے اندر جب وہ موجود ہے تو وہ کس عالم میں ہے۔ اب انسان کے اندر جو نور اللہ نے رکھا ہے وہ پردے میں بند رکھا ہے، کھلا ہوا نور نہیں ہے، جسے آپ باطنی آنکھ کہتے ہیں کہ آنکھ، باطنی آنکھ۔ اس پہ بھی میں انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا کہ باطنی آنکھ کیا چیز ہے اور باطنی آنکھ کیسے روشن ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو شاید یہ غلط فہمی ہے کہ ایک رات میں آپ کی باطنی آنکھ جو ہے وہ روشن ہو جائے گی، اور اس غلط فہمی سے خدا را باہر نکل آئیے۔ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ کی ایک رات میں ایک وظیفے سے آپ کی جو ہے باطنی آنکھ روشن ہوگی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کوئی ایسا کوئی عمل نہیں ہے کہ ایک رات کا آپ وظیفہ کریں گے تو صبح آپ کی باطنی آنکھ روشن ہو جائے گی۔ یہ تو سب لوگوں نے بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ مارے کھانی پڑتی ہیں جب جا کے ایسے لوگ علم دیتے ہیں اور ایسی باتیں بتاتے ہیں۔ میں نے ایک صاحب سے صرف سوال کیا تھا، کچھ میرا ایک سوال تھا ان سے میں نے کیا، وہ بھی اہل معرفت تھے، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ پہلے آؤ اور 12 سال تک ہمارے ادھر ڈیرے پہ آ کے جھاڑو لگاؤ، تو پھر آپ کو اس سوال کا جواب ملے گا۔ تو یہ علم لوگ ایسے دیتے ہیں، اتنا آسان نہیں ہے، اور بات بتاتے بھی ایسی ہیں، کیونکہ یہ باتیں ساری چونکہ یہ راز ہیں، عیاں ہی نہیں ہے، لوگوں کو بتایا ہی نہیں گیا ہے کہ انسان کی موت کیسے واقع ہوتی ہے۔ جب روح کیا انسان کے جسم سے نکل جاتی ہے تو موت واقع ہوتی ہے، یا ایسے ہی موت واقع ہوتی ہے۔ جب انسان قبر میں چلا جاتا ہے تو فرشتے آتے ہیں تو وہ کیسے سوال جواب کرتے ہیں، وہ کیسے پوچھتے ہیں۔ پھر مجلس محمدی جو ہے وہ اس میں اگر انسان جاتا ہے تو کیسے جاتا ہے۔ اب زبانی کلامی باتیں تو سارے کر دیتے ہیں، لیکن عملاً جو ہے اس چیز کو کرنا بہت مشکل کام ہے۔ پھر نالج جو ہے وہ مرشد بھی جو دیتے ہیں وہ اگلے بندے کو دیکھ کے دیتے ہیں کہ جس کو یہ علم دے رہے ہیں وہ کتنا قابل ہے، وہ اس کی قابلیت کو دیکھ کے ہی پھر ساری باتیں بتاتے ہیں۔ ساری باتیں یہاں کوئی بھی مرشد نہیں کرتا ہے، اور نہ ہی حق اور سچ بتاتا ہے۔ وہ بہت ساری باتیں جو ہے وہ اپنے اندر اپنے پاس چھپا کے رکھتا ہے، جن کو وہ بیان نہیں کرتا ہے۔ اور اللہ کا فضل ہے کہ میرے مرشد نے مجھے ساری چیزوں سے آگاہی دی ہے، اور انہوں نے مجھے بہت ساری معلومات دی ہیں، اور ہر چیز کے بارے میں بتایا ہے کہ اللہ کا یہ جو سسٹم اور نظام ہے، اللہ کا یہ سسٹم اور نظام جو ہے یہ بالکل دنیا آج اس نیج پہ پہنچی ہے کہ انہوں نے آٹو سسٹم شروع کر دیا ہے کہ ایک آٹومیٹک نظام واضح کر دیا ہے کہ کوئی بھی چیز انہوں نے بنائی ہے تو آٹومیٹک چل رہی ہے۔ اللہ نے شروع سے ہی جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں وہ ساری آٹومیٹک چل رہی ہیں۔ اللہ کا نظام، اللہ نے نظام جو مرتب کیا ہے کائنات کے لیے وہ سارا آٹومیٹک نظام ہے۔ وہ سارا نظام بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سی چیزیں اللہ کے نظام میں جو چیزیں شامل ہیں وہ آٹومیٹک کیسے چل رہی ہیں، اور آہستہ آہستہ نالج آپ کو ہوتی رہے گی اگر آپ میری ویڈیو کو شیئر بھی کریں گے، لائک بھی کریں گے، اور میرا چینل سبسکرائب بھی کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کے نالج میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا، اور آپ کے توفیل مجھے بھی دعائیں ملتی رہیں گی، اور آپ میرے لیے بھی دعا کریے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں آپ کی مشکلوں کو، پریشانیوں کو دور فرمائے، میری مشکلیں پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جتنے بھی لوگ میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے۔ جتنے بھی بے اولاد ہیں
ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ سب کے رزق میں اضافہ کرے، اللہ سب کو وسیع اور کشادہ رزق دے اور حلال رزق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔